بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کا میرا یہ ویڈیو والدین کے تعلق سے ہے، یعنی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے اوپر اس کے والدین کا کیا حق ہے، یعنی وہ کام کیا ہے جو ہر اولاد کو اپنے والدین کی وفات کے بعد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا کام جو ہر اولاد کو اپنے والدین کی وفات کے بعد کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ میں، اعزاء اقربا کے ساتھ میں، دوست اور احباب کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہماری بہت سی رشتہ داریاں صرف اور صرف اس وجہ سے ختم ہو رہی ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ تھے، جب تک والدین زندہ تھے تو ان رشتہ داروں کے گھروں پر، ان دوستوں کے گھروں پر آنا جانا تھا۔ جیسے ہی والدین کا انتقال ہوا، والدین فوت ہوئے، ان گھروں سے ہمارا آنا جانا بند ہو گیا اور ان گھروں سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک نسل گزر جاتی ہے تو پھر یہ بات معلوم بھی نہیں رہتی اگلی نسل کو کہ یہ بھی ہمارے رشتہ دار تھے یا یہ بھی ہمارے اعزاء اقربا یا دوست اور احباب تھے۔ تو لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ہر اولاد کو اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی قبر پر حاضری دینا، ہو سکے تو صبح و شام جائے، صبح و شام نہ جائے تو دن میں ایک بار جائے، 24 گھنٹے میں ایک بار جائے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور جانا چاہیے۔ یعنی والدین کا ہم پر یہ حق ہے ان کی وفات کے بعد کہ کم از کم ہر ہفتے کے اندر ایک بار ان کی قبر پر ضرور جائیں۔ تو دوسرا کام یہ ہو گیا۔ تیسرا کام کیا ہے کہ والدین کی وصیت کو پورا کرنا، یعنی اگر والدین کسی سلسلے میں کوئی وصیت کر گئے ہوں، کوئی کام بتلا گئے ہوں یا یہ کہہ گئے ہوں کہ میری وفات کے بعد میری وراثت میں سے اتنا روپیہ اس مسجد میں دے دینا، اتنا روپیہ اس مدرسے میں دے دینا، تو اولاد کے اوپر فرض یہ ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق اتنا روپیہ و پیسہ، مال و دولت، وصیت جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کو ہر حال میں دے۔ چوتھا کام کیا ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کے قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے والدین کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ تھا اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ کسی بیماری میں انتقال ہو گیا، کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا، علاج میں اتنا پیسہ لگ گیا کہ جس کا والدین کے اوپر قرضہ تھا، بیماری کی وجہ سے اور علاج کی وجہ سے یا اچانک انتقال کی وجہ سے وہ روپیہ و پیسہ والدین ان کو نہیں دے سکے تھے، تو اولاد کا کام یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سے والدین کے قرض کو ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ اور ایک کام یہ ہے کہ جو ان کی نمازیں چھوٹ گئی تھیں، جو ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، جو ان کی زکوٰۃ رہ گئی تھی، جو اور بھی اچھے اعمال رہ گئے تھے، ان کا فدیہ دینا۔ یعنی اگر ہمارے والدین نماز پنجگانہ پڑھتے تھے یا نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تھے، 2 ٹائم کی یا 3 ٹائم کی پڑھتے تھے، یا رمضان میں روزے پورے رکھتے تھے، 1-2 روزے چھوٹ گئے، یا یہ کہ تھوڑے رکھتے تھے تھوڑے چھوڑ دیتے تھے، تو ہر نماز کا اور ہر روزے کا ایک فدیہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات علماء کرام سے رجوع کریں، مفتیان نظام سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتلا دیں گے
کہ آپ کے والدین کے اتنے روزے چھوٹے تو آپ کے اوپر اتنا فدیہ لازم ہوتا ہے، یعنی آپ کو اتنا روپیہ و پیسہ دینا پڑے گا، اور اتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی تو اتنی نمازوں کا فدیہ اتنا بنتا ہے، آپ کو فدیہ کے طور پر اتنا روپیہ و پیسہ دینا پڑے گا۔ پانچواں کام جو والدین کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کرے، یعنی ان کے لیے استغفار پڑھے، ان کے لیے توبہ کرے کہ اے مولا کریم میرے والدین کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کے لیے استغفار کرے۔ اور سب سے آخری کام کیا ہے جو ہر اولاد کو ان کی وفات کے بعد کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے نفلی روزے رکھنا، یا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے صدقہ دینا، یا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے خیرات کرنا۔ اس میں دو فائدے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، اور اس کے ثواب کی نیت ہم اپنے والدین کے لیے کر لیں گے تو اس کا ثواب ہم کو تو ملے گا، لیکن ہم جب اس کے ثواب کے لیے والدین کے لیے نیت کر لیں گے کہ اللہ جو ہم نے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو بھی پہنچا تو یقیناً ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور دل میں یہ نیت کریں کہ اے مولا کریم ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اے مولا کریم اس کا ثواب میرے والدین کو بھی پہنچا۔ تو اس کے دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو ہم کو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا، نفع بھی ملے گا، اور یہ کہ ہم جب والدین کے لیے نیت کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں خزانے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ایصال ثواب کی بھی نیت کریں۔ تو یہ چند 7 حقوق تھے جو ہر اولاد کو اپنے والدین کے انتقال کے بعد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔